السورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتنا بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسل المغفرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية وغيبة اللاهية اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صلوات حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حسینی بیگم بنت مرزا قاسم حسین کو حصہ صلوات پڑھ دے محمد الحمدللہ ان مرحومہ کے لیے 17 قرآن کی تلاوت کی گئی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وہ ہم سیٹ کر لیں گے. آپ بس چھوڑ دیں.
سے دور رکھیے. ابھی ابتدا ہے. صلوات پڑھے اور محمد والے اذان محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتم جاران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، کرم ہے چہرد معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی عالمیان کا کہ اللہ نے ان کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے تصدق میں ہمارے کاسۂ دل میں محبت حسین کی بھیک ڈالی. اذان محترم، بغیر کسی تمہید کے چاہتا ہوں کہ ایک مقدمہ عرض کروں. توجہ رکھیے گا کہ محرم ایام اذا قریب ہے اور ہر مومن کا دل تڑپ رہا ہے مجلس کے لیے. بغیر کسی تمہید کے، دیکھیں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بغیر کسی تمہید کے ایک مقدمہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کا آغاز کروں گا. انشاءاللہ آپ کے اذہان میرے پاس رہے اور سماعتیں ساتھ دیتی رہی تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا منبر سے ایک مسئلہ حل کر جاؤں گا قرآن کی روشنی میں. بس توجہات میری طرف رکھیے گا، جب تک آپ ساتھ دیں گے پڑھوں گا. دیکھیے ہر مومن کا دل بے چین ہے، تڑپ رہا ہے مجلس حسین کے لیے. اب ہم مومن سے کیا پوچھتے ہیں؟ ایک عالم دین گزرے ہیں علی احمد فرقانی، اہل سنت تھے، وہ شیعہ ہو گئے. جب وہ شیعہ ہوئے تو جہاں ان کو اطلاع ملتی تھی کہ مجلس ہو رہی ہے، وہ بندہ خدا بزنس ہو، مال ہو، تجارت ہو، گھر کا کام ہو، سب چھوڑ کر در حسین پر پہنچ جاتا تھا. چونکہ تازہ شیعہ ہوا تھا، لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا، اے علی احمد تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہارے اندر مجلس کے لیے اتنی تڑپ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیجیے گا. کیا جملہ جواب دیا ہے جناب علی احمد صاحب نے، جیسے آپ کے جس کے دل میں مجلس کے لیے تڑپ ہے، اگر جملہ اچھا لگے تو پروردگار عالم اس جملے کے صدقے میں اس عالم باعمل کی مغفرت کرے. توجہ کیجیے گا کیا تھا، اے علی احمد تمہارے دل میں مجلس کے لیے اتنی تڑپ کیوں ہے؟ جب دیکھو مجلس اتنی تڑپ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے دل میں جو تڑپ ہے وہ کم ہے. کا پھر کتنی ہونی چاہیے؟ کا مجلس حسین کے لیے انسان کے دل میں اتنی تڑپ ہونی چاہیے جتنی رسول کو معراج کے لیے. کہ جتنی رسول کو معراج کے لیے تھی. کہاں احمد ہو گئے ہو کہ تمہاری عقل گھاس کرنے چلی گئی ہے؟ تم کہاں مجلس حسین، کہاں معراج رسول کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں شیعہ ہو گیا ہوں، شیعہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. شیعہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. دلیل دو. سنو، دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. جو سمجھ گئے ان کے اذہان کو سلام، جو نہیں سمجھے وہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. سب کہنا کیا چاہتے ہو؟ سب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 43 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. اور منکر اہل بیت اطلاع سمجھ لے، اور قضا کے منکر اطلاع سن لے کہ حسین نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے. اب اللہ نے حسین کے ذکر کا انتظام کر رکھا ہے. اللہ کے بلانے کا نام ہی معراج ہے. اللہ کے بلانے کا نام ہی معراج ہے. تو لہذا اللہ فرش حسین پر بلا رہا ہے. اب جس کو یقین نہیں آتا اس کے لیے ایک حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں. گرامی سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
من بقى على مصاب الحسين او تذكر او جلس في مجلس او خدم اهل الاداء فانه كمن دارني على العرش 40 مرة وما علي ابن ابي طالب. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، آپ سوچتے ہوں گے نا کہ اس فرش پر بیٹھنے کا ثواب کیا ہے. دیکھیے اس فرش پر میں ایک جملہ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. آپ لوگ وہ ہیں جو عرش کو فرش پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. ہائے ہائے، عرش کو فرش پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. کیسے کہہ دیا ہم نے کہا اٹھائیے حدیث. رسول نے فرمایا دیکھیں سننے کے بعد جوش محبت میں آ کر ضرور دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ جو اس وقت دعا کی جائے گی وہ کامیاب ہوگی. توجہ، خداوند عالم ہمیں حقیقی طریقے سے آزائے حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھیں عزیزان گرامی، کیا کہتے ہیں رسول فرماتے من بقى على مصاب الحسين او تذكر او خدم اهل الاداء او جلس في مجلس فانه كمن دارني على العرش 40 مرة. کیا کہہ رہے ہیں؟ من بقى على مصاب الحسين، جو امام حسین کے غم میں روئے، او تذکر یا حسین غریب کا ذکر کرے، او جلس في مجلس یا حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، او خدم اہل العزا یا عزاداروں کی خدمت کرے. یا عزاداروں کی خدمت کرے. دیکھیے ثواب کتنا ہے. ایک مرتبہ رویا انسان، ایک مرتبہ حسین کا ذکر کیا، ایک مرتبہ حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، ایک مرتبہ عزادار کی خدمت کر دی. عزادار ماتم کر رہا تھا، پسینے میں سرابوش تھا، تھک گیا تھا، آپ نے اٹھا کے ایک گلاس پانی دے دیا. یہ ہے خدمت عزادار. جلوس جا رہا تھا، ایک کنکری پڑی تھی، آپ نے اٹھا دیا کہ اس راستے سے جلوس. یہ چھوٹی سے چھوٹی، یہ چھوٹے سا چھوٹا پیڑ آپ کو کس حد تک ثواب دلا سکتا ہے سوچا نہیں ہوگا. آپ لوگ وہ ہیں علیہ السلام، وہ ہیں جو عرش کو فرش پر بچھا کے بیٹھتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا دیکھو جو بھی حسین
نعش حسین کو اللہ نے اپنی ذمہ داری کہہ دیا. توجہ رکھیے کہ کیا قربانی حسین نے اتنی عظیم قربانی دے دی کہ ہر ذات سے آگے حسین کی ذات نظر آئی. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. تھا حسن یوسف تنہا حسین سے پیچھے سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے. پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے. گواہ ہے تہے خنجر وہ آخری سجدہ نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے. بس یہی تک لا رہا تھا میں. دیکھے ہر ذات آپ کو حسین سے پیچھے نظر آئے گی. پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا. آدم بھی حسین سے پیچھے, نوح بھی حسین سے پیچھے, ابراہیم بھی حسین سے پیچھے, اسماعیل بھی حسین سے پیچھے, موسیٰ بھی حسین سے پیچھے, عیسیٰ بھی حسین سے پیچھے, الیاسا بھی حسین سے پیچھے, الیاس بھی حسین سے پیچھے. ہر ذات حسین سے پیچھے نظر آئے گی. توجہ, زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. تھا اس نے یوسف تنہا حسین سے پیچھے سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے. پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے. اور میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا. میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا. حسین سے آگے غازی عباس کے آستانے میں بیٹھے ہیں. آخری شعر سنا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, پھر اپنے موضوع پر آؤں گا. غازی عباس کے آستانے میں میں نے ثابت کیا ہر ذات حسین سے پیچھے ہے لیکن آخر کوئی ذات ہے کون ہے. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. تھا اس نے یوسف تنہا حسین سے پیچھے سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے. پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے. گواہ ہے تہے خنجر وہ آخری سجدہ نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے. اور میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا. دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے. شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا. گرامی, اب تھوڑی سی میں نے کہا تھا کہ نتیجہ دے کے جاؤں گا. آئیے اب قرآن مجید کی وادیوں میں چلتے ہیں اور قرآن کی وادیوں میں سمندر میں غوطہ لگا کر اہل بیت کے فضائل کو نکال کر لاتے ہیں. اور جو جو اس کا خریدار ہوگا وہ بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی, ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا نام ہے فدق. تاریخیں گم ہو جاتی ہیں, قلم رک جاتے ہیں, زبانیں کانپنے لگتی ہیں جب لفظ فدق آتا ہے. لیکن جس کے پاس قرآن ہو اسے فدق ثابت کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے. جس کے پاس قرآن ہو اسے فدق ثابت کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے. آئیے میں قرآن کی وادیوں سے کچھ اہم ذخیرے نکال کر لاتا ہوں. پروردگار عالم سورہ مبارک زاریات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ وفی اموالہم، اور لوگوں پہ ان کے مال میں حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی. یعنی کیا مطلب عزیزان گرامی؟ آپ کی جیب میں اگر 10 روپے ہیں اور آ کر آپ سے کسی ضرورت مند نے سوال کر لیا کہ میں غریب ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا بھوکا ہوں، مجھے پیسے دے دیجئے، تو شریعت یہ کہتی ہے کمایا ہوا آپ کا ہے لیکن پورا کا پورا آپ کا نہیں ہے. کمایا ہوا آپ کا ہے لیکن پورا کا پورا آپ کا نہیں ہے. اس میں اس غریب کا بھی حق ہے، اس میں ایک فقیر کا بھی حق ہے. توجہ رکھیے گا. اب ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب ضرورت مند ہیں، لیکن غیرت اتنی ہے مانگتے نہیں ہیں، تو آپ کی جیب میں رکھا ہوا مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک آپ اس کا حق اس کو نہیں دے دیتے. تو یعنی شریعت نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حق رکھا. اسلام نے غریبوں کا بھی حق رکھا، فقیروں کا بھی حق رکھا، مسکینوں کا بھی حق رکھا. مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کا بھی حق رکھا، اس لیے کہ وہ آپ کو خوابوں کی وادیوں سے نکال کر جنت کی وادیوں کی سیر کراتا ہے. آپ کی بستی میں امام جماعت ہے، اللہ نے امام جماعت کا بھی حق رکھا کہ کبھی ان کی آواز پر اونچی آواز نہ کرنا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھ جانا، کبھی ان کے آگے نماز نہ پڑھنا. میں نے کہا پروردگار آگے نہیں پڑھ سکتا، برابر میں کھڑا ہو کے تو پڑھ لوں. کہا نہیں، حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. توجہ، حق نہیں ہے. کیا حق نہیں ہے کہ آپ مسجد کے امام جماعت کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں؟ کیا یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کا احترام کریں؟ اللہ نے جب چھوٹی سی مسجد کے ایک چھوٹے سے امام کا حق رکھا ہے تو کائنات کا امام تو کائنات کے امام کا کتنا حق رکھا ہوگا. توجہ رکھیے عزیزان گرامی، بہت اہم نتیجہ دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے آپ کے مال میں سب کا حق رکھا. قرآن نے کہا کہ اگر آپ کی جیب میں کچھ ہے، کسی نے آ کر مانگ لیا تو یہ اب آپ کا نہیں ہے. میں نے کہا پروردگار دوں کیوں؟ کیا میرا رشتہ دار ہے؟ کا رشتہ دار نہ ہو لیکن یہ سائل ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر. یہاں سے گفتگو شروع، جن کے اذہان پہنچ جائے پدک کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور میرے والدین کے حق میں دعا کیجیے گا. توجہ، جس کی سمجھ میں نہ آئے در عباس میں پیشانی کو جھکا دیجیے گا. ایک باب الحوائج آپ کی ماں کا حق سمجھ میں نہیں آتا، کوشش کیجیے، توفیق دیجیے کہ مجھے در علی سے، در عباس سے پدک سمجھنے کی توفیق عطا ہو جائے. توجہ، کیا کہا قرآن نے؟ کہا آپ کی جیب میں جتنا ہے وہ سب آپ کا نہیں ہے، بلکہ ہر فقیر کا ہے، ہر فقراء کا ہے. یعنی وہ پروردگار عالم اتنا بڑا عادل ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو اس کا بھی حق رکھ رہا ہے. تو وہ اللہ جو اتنا بڑا عادل ہے، جو بغیر کسی رشتے کے اب اس کا حق رکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کیا اس کا حق نہیں رکھے گا؟ جب رشتے پہچانوائے گئے ہو تو کہا ہو خود فاطمہ و ابوہا و مالو علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 تارا کے ملک میں علی علی تارا کے ملک میں علی علی پھولوں کے چمک میں علی علی صحرا کے شوہر علی علی. نعرے توجہ رکھیے عزیزان گرامی، وہ اللہ عادل ہے. عادل یعنی انصاف کرنے والا، ہر کسی کو برابر نہیں، جس کا جو حق ہے وہ دینے والا. تو اس اللہ نے سب کا حق رکھا. توجہ، اللہ نے سب کا حق رکھا تو کیا فاطمہ کا حق نہیں رکھا ہوگا؟ رکھا ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم آ کر اسلام کی کتاب پڑھنے لگے اور کسی کے پاس جا کر پڑھے اور کہے
मामला जो है ये किसका है? का फातिमा का है? का नहीं फातिमा का नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या कहेगा? अरे वो इस्लाम किस बात का जिसमें नबी की बेटी का हक ना हो? उस इस्लाम को कैसे माने? वो अल्लाह आदिल कैसा, वो अल्लाह आदिल कैसा जिसने फातिमा का हक नहीं रखा। तवज्जो दिखाने की, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने सबका हक रखा था, अल्लाह ने सबका हक रखा था, बस फातिमा दरबार में गई अपना हक मांगने। इसका मतलब ये है कि फातिमा दरबार में अपने आप को वारिस साबित करने नहीं, अल्लाह को आदिल साबित करने, अल्लाह को आदिल साबित करने गई थी। आदिल क्योंकि अगर फातिमा न जाती तो अल्लाह की अदालत पर हर्फ आ जाता। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं मौलाना साहब असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हक था या नहीं था, बनता था या नहीं बनता था। देखिए मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, फजाइल पढ़ रहा हूँ, कुरान की बातों से समाज के साथ तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये वो रेफरेंस है जो आप किसी के सामने जाके डिबेट कर सकते हैं और कुरान की रोशनी में बता सकते हैं मेरी बीवी का हक ये था। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस में बैठा करे तो तवज्जो रखा करे, कुछ लेके जाया करे इस मिंबर से, इस फर्श से कुछ लेके जाया करे। क्यों? क्योंकि मजलिस सिर्फ बाई का नाम नहीं है, ये एक दर्स दिया जाता है, फज़ाइल अहले बैत पढ़े जाते हैं। मेरा कद छोटा है लेकिन इस मिंबर का कद छोटा नहीं, मिंबर का कद छोटा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा कि भाई हक बनता नहीं था? मैंने कहा चलो हक बनता था, दावा था, दलील थी या नहीं थी, छोड़िए, आइए आप कुरान से पूछते हैं, कुरान बताएगा। अच्छा ये कहा कि नहीं, मैंने कहा ये बता दो बस इतना कि शहजादी ने दावा किया था या नहीं किया था? कहा सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, सुनन निसाई, सही अबी दाऊद, मसनद अबू अहमद, मसनद अबी हनफ, तमाम किताबें आप पढ़ के देखें, तमाम सहाय सित्ता को पढ़ के देखें, आपको मिलेगा कि शहजादी ने दावा किया, फतक मांगा। तवज्जो, अब जो बेदार नहीं हुए वो जुमले से बेदार होंगे। शहजादी ने दावा किया और दावा करने के बाद अपना हक मांगा। अच्छा का दलील, मैंने कहा दलील थी या नहीं थी ये बताओ, दावा किया। तो सबने कहा एक जबान होके कहा दावा किया। मैंने कहा अच्छा दावा किया, आइए मैं एक छोटा सा वाक़या आपको दिखाता हूँ। शबे ईद जिस वक्त हसनैन करीमैन अपनी मादर के पास आए और आने के बाद कहने लगे अम्मा कल ईद है, नया लिबास चाहिए। वाकया नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। शहजादी ने क्या कहा था? कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा, दर्जी लेकर आएगा, दर्जी लेकर आएगा। कल हुई, कल हुई। अल्लाह ने रिजवान जन्नत को दर्जी बनाया और रिजवान जन्नत दर्जी बनकर कपड़े लेकर आया। पर शहजादी ने अपने बच्चों से क्या किया था? वादा किया था कल कपड़े आएंगे। सिलने दिए थे? नहीं दिए, सिर्फ वादा किया था कल कपड़े आएंगे, कल कपड़े आएंगे, कल कपड़े आएंगे। लिबासे जन्नत आया, यानी शहजादी ने वादा किया, अल्लाह ने वादे को पूरा कर दिया। अरे जिस बीवी का वादा इतना सच्चा हो उसका दावा कितना। जिस बीवी का वादा इतना सच्चा हो, उस बीवी का दावा कितना सच्चा होगा। नहीं मियां दलील नहीं थी। अच्छा दलील नहीं थी, आओ मैं कुरान से साबित करता हूं
کہ معصوم کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. کہا کیسے؟ کہا میں نے کہا اٹھائیے قرآن سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 28 پارہ نمبر 16. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئی، جناب عیسیٰ کو لے کر آئی تو انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے پاپا ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی. دیکھیں اصل مقصد مت پوچھیے گا کہ معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. ادھر جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئی، انہوں نے یہ سوچا معاذ جناب مریم نے گناہ کیا تو کیا کہنے لگے نہ تمہارے بابا ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب مریم چاہتی تھی کہ بولے، چاہتی تھی بولے. جبریل آئے اس کو دیا مریم، اے مریم ہرگز لب نہ کھولنا. بھائی کون ہے؟ پورا کافر کا مجمع ہے، یہودیوں کا مجمع ہے، عیسائیوں کا مجمع ہے، غیر کا مجمع ہے. غیر چاہ رہا تھا، گستاخ چاہ رہے تھے کہ مریم بولے. اللہ نے کہا مریم خاموش، مریم مت بولنا. اے مریم صرف اشارہ کر دو، مریم مت بولنا. یعنی توجہ اس جملے سے اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے. علی بادشاہ یعنی اللہ نہیں چاہتا توجہ. جس کے ذہن میں تاریخ ہے، لوگ کہتے ہیں فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. ارے اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی استاد کا جواب دے، اب چاہے وہ جواب کلام کا ہو یا سلام کا. اللہ نہیں چاہتا. کیا ہوا؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں، ہم اس سے کیسے کلام کریں. من کان فی المہد صبیا، یہ تو ابھی کے حوالے میں بچہ ہے. توجہ، یہ تو ابھی کے حوالے میں بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں. عزیزان گرامی توجہ رکھے، یہ کافر ہے، جانتا ہے. یہ کہہ رہا ہے ہم کیسے کلام کریں، یہ نہیں کہہ رہا یہ بچہ کیسے کلام کرے. ارے یہ کافر اچھا ہے جو بچے کے بولنے کو سمجھ رہا ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جس کو علی کا بولنا دکھائے، جس کو علی کا بولنا دکھائی نہیں دیتا. کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ابھی یہ کہا تھا، اتنے میں جناب عیسیٰ بولے کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. کیا اصل مقصد تھا؟ معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. کیا کہا؟ مریم ہے، مریم کی آغوش میں عیسیٰ ہے. عیسیٰ کی زبان پہ تین دعوے. پہلا دعویٰ میں اللہ کا بندہ، دوسرا دعویٰ میں کتاب لے کر آیا، تیسرا دعویٰ میں نبی بنا کر بھیجا گیا. جائیے مسلمانوں، گلی سے گلی، سڑی سے سڑی، پھٹی سے پھٹی، پرانی سے پرانی، قدیم سے قدیم روایت کوئی ہو تو لا کر دکھاؤ. کوئی اٹھا ہو، اٹھ کے کہا ہو. اگر دعویٰ ہے تو دلیل میں لے کر آؤ، کتاب ہے تو پڑھ کر سناؤ، نبی بن کر آئے ہو تو معجزہ دکھاؤ. کسی نے نہیں کہا، سب نے عیسیٰ کا دعویٰ مان لیا. اے مسلمانوں، یہ کون سا انصاف؟ مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جائے اور محمد کی بیٹی کا لاؤ، اور محمد کی بیٹی کا دعویٰ دلیل مانگی جائے. کون سا انصاف ہے؟ جاؤ مسلمانوں، قرآن پڑھو، قرآن کی وادیوں میں سے نکالو مسئلہ. قرآن واضح ہے. کیا کہا جناب مریم نے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. توجہ ایک جملہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. اے عیسیٰ،
تم آئے ہو لیکن تمہارے ہاتھوں میں کتاب تو نہیں ہے. بھائی کتاب آئی ہے 30 سال بعد، جناب عیسیٰ کے بعد کتاب آئی 30 سال بعد، لیکن عیسیٰ چھوٹے سے ہاتھ میں کتاب نہیں، خالی ہاتھ کہہ رہے ہیں کتاب لے کر آیا ہوں. کسی نے نہیں کہا کتاب لائے ہو تو پڑھ کے سناؤ. میں بھی کشمکش میں تھا آخر ماجرا کیا ہے. میں نے کہا سمجھ گیا معصوم ہے. یہ سمجھ گئے کہ یہاں مراد جو ہے وہ اوراق کتاب نہیں ہے بلکہ علم کتاب ہے. معصوم جب بھی آتا ہے علم کتاب لے کر آتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو علی نے 3 دن میں قرآن کیسے. ایک ایک دلیل قرآن سے بھری ہوئی ہے. بس قرآن میں غور و فکر کرو، نتیجے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. کیا کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر بھیجا. لوگوں نے کہا جب میں نے کہا کہ معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، کہ اصل معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ماں ہوگی، توجہ رکھیے گا شاید فتح کے لیے یہی جملہ کافی ہو، کہ جو نبی کی ماں ہوگی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جو نبی کہا جو معصوم کی ماں ہو، جو معصوم کی ماں ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. میں نے کہا فیصلہ تو تم نے کر دیا، جو ایک معصوم کی ماں ہو جب اس کے لیے دلیل نہیں تو جو 11 معصوم، تو جو 11 معصوموں کی ماں ہو اس سے دلیل مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہا اچھا، کہا نہیں مسئلہ آپ سمجھے نہیں. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، نبی بنا کر بھیجا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ماں ہو. میں نے کہا اچھا توجہ دیکھیے، جب اعتراض کرتے لوگ کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں. کیا کہا جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو. توجہ، جو نبی کی ماں ہو اس کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا مومنین آج بھی سمجھ میں آیا کہ رسول کیوں کہتے تھے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ہائے ہائے ہائے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی اس کا مطلب ارے جو عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہو اسے دلیل کی ضرورت نہیں، تو جسے محمد ماں کہہ رہا اس سے امت چلی دلیل مانگنے کے لیے. ہے ایسی عقلوں پر، لعنت ہو ایسی فکروں پر. کیا کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ عیسیٰ کیوں بول رہے ہیں. بھائی الزام کس پہ لگا تھا؟ الزام کس پہ لگا؟ جناب مریم پہ. بول کون رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ. تو بھیا عیسیٰ اگر بول رہے ہیں تو عیسیٰ کو چاہیے اپنے اماں کے فضائل پڑھے. میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں صدیقہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، لیکن مریم کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لے کر آیا، میں نبی بنا کر بھیجا گیا. بھائی عیسیٰ اماں کے اوپر الزام ہے، عیسیٰ مریم کے لیے کچھ بولو. کہا نہیں میں خود اپنے لیے بول رہا ہوں. کہا اپنے لیے نہیں، کہا پتا چل گیا کہ جب بھی کوئی معصوم اگر بچپنے میں بولتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے معصوم کے لیے. عیسیٰ بولے، مریم کی عظمت سمجھ میں آئی، علی نے قرآن پڑھا، محمد کا علم سمجھ میں آیا. جب بھی کوئی معصوم بولے گا اپنے لیے نہیں دوسرے معصوم کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد ماذا اللہ ان پڑھ تھے، ثم ماذا اللہ امی بے معنی ان پڑھ، یعنی وہ
آتا تھا، قرآن نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر قرآن آتا تو کیا کرتے؟ کہا قرآن آتا تو کم سے کم کسی کو سناتے۔ میں نے کہا تمہاری عقلوں پر وائے ہو، ارے محمد کسے سناتے جب کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ علی آئے، علی نے دیکھا محمد کیسا عالم ہے، علی نے قرآن سنایا تو محمد کا علم سمجھ میں آیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا۔ یہ بتاؤ کہ اگر تم مانتے ہو کہ جناب مریم کو علم تھا اور جناب زہرا کو علم تھا فدق کا، تو فدق مانگنے کیوں گئی؟ توجہ رکھیے گا ساتھ گرامی، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد بھائی فدق مانگنے کیوں گئی؟ فدق مانگنے کیوں گئی؟ میں نے کہا اچھا توجہ، کیا تم کہتے ہو کہ زہرا ایک عالمہ غیر معلمہ ہے؟ زہرا وہ ہے جو زمین پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ آسمان کی خبر رکھتی تھی۔ زہرا وہ ہے جو گھر میں رہ کر مسجد کے حالات بتا دیا کرتی تھی۔ ارے زہرا تو بہت دور کی بات ہے، یہ زہرا کی قریب حصہ ہے جو کمبل سے کہہ رہی ہے اگر علی کو دیکھنا ہے تو علی ساتویں آسمان پر۔ زہرا کے اتنے فضائل ہے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ زہرا فدق مانگنے گئی۔ یہ بتاؤ جب پتا تھا، بھائی مثال کے طور پر اگر مجھے پتا ہو کہ درخشہ وارم والوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا لیکن میں پہنچوں گا مجلس نہیں پڑھوائیں گے تو میں آؤں گا؟ جب مجھ جیسا جاہل انسان، مجھ جیسا ناقص عقل رکھنے والا بے سود بغیر فائدہ کام نہیں کرتا تو وہ بی بی شہزادی عالمیان خاتون جنا مادر حسنین زوجہ علی جناب بطول وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیا کہا؟ کیسے ہو سکتا ہے جب مریم جیسی بی بی، فاطمہ جیسی بی بی، یہ بی بی کو معلوم نہ فدق ملے گا نہیں تو بی بی دربار گئی کیوں؟ میں نے کہا او اشکال کرنے والے بدتمیز، اپنی زبان کو روک، ہم سے نہ پوچھ کہ فاطمہ کو پتا تھا فدق ملے گا نہیں لیکن فاطمہ گئی کیوں؟ ارے ہم سے نہ پوچھ، جب رسول سے پوچھ، رسول کو پتا تھا قلم ملے گا نہیں، مانگا کیوں؟ بھائی پتا تھا قلم زبان ملے گا نہیں، مانگا کیوں؟ کہ وہ تو اس لیے مانگا تھا کہ سامنے والے کے چہرے سے نقاب اتر جائے، کا بتانا یہی چاہتا ہوں رسول نے قلم مانگ کر دوسرے کو بے نقاب کیا، بی بی نے فدق مانگ کر پہلے کو منافق بنایا۔ زمانہ فاطمہ کی عظمت کو درک کرے گا، زمانہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں جانے تو سنے عزیزان گرامی، قرآن میں 12 نیک عورتوں کا ذکر ہے، قرآن میں 12 نیک صالحہ عورتوں کا ذکر ہے اور ان تمام بیویوں میں جناب مریم کا صراحتاً ذکر ہے۔ جناب مریم، ایک بادشاہ وقت گزرا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ذرا مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ ظالم اور جاہل بادشاہ تھا، تلوار کو ہٹائی ہاتھ میں رکھتا تھا، جس کی بات غلط لگتی تھی گردن اڑا دیا کرتا تھا۔ کہا علماء کو بلایا جائے، تمام مولوی کو بلایا گیا اور بٹھا دیا گیا۔ کہا اچھا بتاؤ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ سب جانتے تھے کہ بادشاہ ظالم ہے۔ کہا اگر بتائیں گے کچھ غلط لگا تو گردن چلی جائے گی، جان کی فکر تو پہلے ہوتی ہے۔ علی والا ہوتا تو فوراً بول دیتا، چونکہ مٹھی میں جان لے کر چلتا ہے، جان دینے کو شہادت سمجھتا ہے اور کیا شہادت ہو تو فاطمہ کے نام پر آ جائے۔ کیا کہا؟ کہ
कल बताएंगे। सब के सब गए, मशवरा किया, मीटिंगें हुई, आने के बाद अगले दिन सब बैठे। बादशाह ने फिर पूछा, बताओ फातिमा अफजल है या मरियम अफजल है? कहने लगे कि हमने जितना भी मुतालिया किया सबने एक जबान होकर कहा कि मरियम अफजल है। क्या कहा? मरियम अफजल है। कहा कैसे, दलील क्या है? कहा हमारे पास दो दलीलें हैं। कहा पहली दलील मरियम के लिए सूरह आले इमरान आयत नंबर 42 पारा नंबर 3 में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका। क्या कह रहा है कि या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व ताहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया, व ताहरके, और तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दिया। तवज्जो रखिएगा, का मरियम इसलिए अफजल है कि मरियम के लिए कुरान में एक लफ्ज आया ताहरके का। अच्छा, का दूसरी दलील ये है कि मरियम के लिए एक सूरह मरियम आया है, इसलिए मरियम अफजल है 16वें पारे में। का अच्छा, जैसे ही ये कहा वहां अली का चाहने वाला भी मौजूद था, अमामे को समेटता हुआ उठा, और उठने के बाद बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाली, और डालने के बाद ये कहने लगा, हल मुमकिन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मरियम फातिमा से अफजल हो जाए? का तेरा क्या अकीदा है? का मेरा अकीदा ये है कि मरियम को फातिमा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से। भाई अली के चाहने वालों का जवाब सुनिए, क्या कहा? बादशाह ने फौरन तलवार को निकाल लिया। क्या तेरे पास दलील है? या अली का चाहने वाला मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद कहने लगा, क्या कहता है मेरे पास दलील? क्या मेरे पास दलील नहीं, दलीलें हैं। भाई तवज्जो, अली का चाहने वाला खौफ नहीं खा रहा, मजमा दूसरा, बादशाह दूसरा, फौजी दूसरे, सिपाही दूसरे, तलवार सामने, बेनियाम तलवार लटक रही है। का कैसे? का सुन, ये कहते हैं कि इनके पास दो दलील है। का पहली दलील, मरियम के लिए पूरे कुरान में 6236 आयतों में एक लफ्ज आया है। का कौन सा लफ्ज? बताहरके, ए मरियम तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दिया। का सुन बादशाह, मरियम वो है जिसके लिए एक लफ्ज आया ताहरके, और मेरी बीवी फातिमा वो है जिसके लिए दो लफ्ज आए युताहिरकुम तत्हीरा। मेरी बीवी वो है कि जिसकी अजमत को कोई तर्क नहीं कर सकता। का अच्छा, का सुन, ये कहते हैं कि मरियम के लिए एक सूरह आई, मेरी बीबी के लिए दो सूरह आई है। सूरह इंसान, सूरह दहर, और सूरह कौसर। सूरह इंसान और सूरह दहर एक ही सूरह का नाम। का अच्छा, का सुन, अभी और सुनना चाहता है? और सुन, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। का फातिमा अफजल है मरियम से। का कैसे? का सुन, फातिमा का एक, मरियम का एक बेटा मासूम है, फातिमा के 11 बेटे मासूम है। का सुन, मरियम वो है जब बेटे की विलादत का वक्त आया तो बैतुल मुकद्दस से हटा दिया गया। फातिमा वो है कि जब शोहर की विलादत का वक्त आया तो इनकी सास को खाने काबा बुलाया गया। का सुन, अगर अब भी तुझे समझ में नहीं आता तो ऐसा कर, ये मसला छोड़ दे, या हल हो जाएगा। अब देखो नौजवानों, एक भी शख्स बैठा नहीं रहेगा जिसके दिलों में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है। सुने, क्या कहा? छोड़ दे, ये मसला हल हो जाएगा। का नहीं, कब हल होगा? का छोड़ दे, हल हो जाएगा। का नहीं, बता ये हल कब होगा? का रहने दे, इसे हल होना ही है, ये एक दिन हल हो गया रहेगा। का पता ना तो कत्ल कर दूंगा। का सुन, अगर सुनना चाहता है, मेरी बीवी अफजल है, मरियम अफजल नहीं है। का दलील क्या है? का सुन, मरियम का बेटा भी जिंदा है, भाई फातिमा का बेटा भी जिंदा है।
سے کہتے ہیں جب دل کرتا ہے کہ جنت کا کھاؤں تو مصلا بچھا کر منگوا لیتی ہے. فاطمہ اسے کہتے ہیں جب عرش والے چاہتے ہیں. تو یہاں شہزادی کے گھر سے سپلائی ہوتی ہے اور ایک نہیں 5 روٹیاں اور کتنی وزنی. روایت کہتی یہ گئی اور 31 آیتیں لے کر آئی. 31 آیتیں. ادھر 5 روٹی گئی ادھر 31 آیتیں لے کر آئی. توجہ رکھیے گا وزن کرتا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبیوں کو افضل نہیں مانتے علی کو افضل مانتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہم علی کو افضل کیوں مانتے ہیں. نبیوں میں سب سے خوبصورت نبی جناب یوسف جب مصر کے بازار میں بکنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ سب خریدنے کے لیے آئے لیکن خرید نہ سکے. جس وقت یہ بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ خریدوں, اس نے کیا کیا یوسف کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا اور دوسرے پلڑے میں اپنی دولت رکھ دی. تمام دولتیں رکھتا گیا لیکن یوسف کا پلڑا نہیں اٹھا. یوسف نہیں اٹھے. تمام خزانے ختم ہو گئے لیکن یوسف کا وزن زیادہ رہا. یوسف نے کہا اگر خریدنا چاہتا ہے تو جا قلم لے کر آ, کاغذ لے کر آ. قلم بھی آیا کاغذ بھی آیا. یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام لے جا کر اس پلڑے میں رکھ دے. اب لے جا کر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس پلڑے میں رکھا پلڑا جھکا یوسف اٹھے. ہائے 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 ہائے. توجہ. ایک آیت یوسف کا وزن کم. ایک آیت یوسف کا وزن کم. یوسف کا وزن کم. ایک آیت کا وزن زیادہ. ارے مسلمانوں آپ سمجھو نبی ایک آیت کے برابر نہیں ہوتا. نبی اسے کہتے ہیں جو ایک آیت سے کم وزنی ہو. علی اسے کہتے ہیں جس کے گھر کی روٹی جائے. گھر کی روٹی جائے تو قسم خدا کی 31 آیت لے کر آئے. مسلمانوں تم علی کی ذات سے مقایسہ کرتے ہو. ایک شعر ہے فلا تقس فضلهم لانبیائه اجل فإن سلمانهم بات تصغیر سلیمان. قبلہ اس میں تصغیر قبلہ بہتر جانتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اس میں تصغیر کسی چیز کو چھوٹا کرنا. مثلا رجل یعنی مرد, اس میں یا لگا دے رجیل یعنی چھوٹا مرد. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یا لگا دیتے. توجہ یا لگا دیتے. توجہ رکھیے گا. شاعر کہتا ہے فلا تقس فضلهم لانبیائه اجل. ہرگز علی کا مقابلہ نبیوں سے مت کرنا. ہرگز. ایک کتاب ہے منتہی الاعمال, اس میں جا کے دیکھیے گا یہ شعر ملے گا. فلا تقس فضلهم لانبیائه اجل. ہرگز علی کا مقابلہ انبیاء سے نہ کرنا. کیوں؟ فإن سلمانهم بعد تصغیر سلیمان. اس لیے کہ ان کے دربار کو اگر سلمان کو چھوٹا کرو گے تب جا کے سلیمان بنے گا. سلمان بیچ میں یا لگا دے تو سلیمان. شاعر کہتا ہے کہ ان کے در کے اگر نوکر کو چھوٹا کرو گے تب جا کے سلیمان بنے گا. عزیزان گرامی, عظمتوں والی ذات ہے علی, عظمتوں والی ذات ہے فاطمہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں. سمجھے بھی کیسے؟ جس کو خدا سمجھے یا نبی سمجھے. اسے ہم جیسا کیسے سمجھے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت عزا کے سلسلے میں اس وقت ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی گائیڈ لائن بھی نکال رہا ہے تو اس طریقے سے محرم کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جیسے کبھی 1400 سال میں آج تک نہیں ہوا وہ الزام لگائے جا رہے ہیں.
محرم کے جلوسوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محرم کے جلوسوں کو روکا جائے. لیکن قسم خدا کی پچھلے سال روکا گیا تھا. پچھلے سال روکا گیا تو میں نے دیکھا میرے گاؤں میں 2 عشرے ہوتے تھے. لیکن جب پچھلے سال میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا ہمارے یہاں 17 عشرے ہوئے. تو بھیا جتنا اس ذکر کو دباؤ گے کہ اتنا بڑھتا جائے گا. تو ایک جلوس پہ پابندی لگاؤ گے یا ہر بچہ علم لے کے نکلے. تو لکھنؤ کا ڈی جی پی ہے, چھوٹی سی کرسی ملی ہے, کرسی پر بیٹھنا پہلے تھی, زبان کو بعد میں نکال, اس لیے کہ تو لکھنؤ کا ڈی جی پی ہے, تجھے چھوٹی سی کرسی ضرور ملی ہے. اتنا سن لے, ارے تو تیری اوقات ہی کیا ہے اس ترک پر بھونکنے والا. نہ تو نمرود رہا, نہ شداد رہا, نہ فرعون رہا. تو ایک چھوٹی سی حکومت کا مالک نہیں, حسین کے مقابل میں آ کر جب یزید نہ بن سکا. کہتا ہے کہ جلوسوں میں تبرہ بڑھا جاتا ہے. ارے تبرہ ہم جلوسوں میں نہیں, ہم نمازوں میں بھی کرتے ہیں. تبرہ کہتے کس کو ہے؟ 2001 میں راج ناتھ سنگھ نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھا کہ میں مولانا علامہ نقوی صاحب کے پروگرام میں گیا اور کتاب میں نے پڑھی, اور میں نے اس میں پڑھا کہ تبرہ کہتے ہیں برے کو برا کہنا. برے کو برا کہنا پوری بی جے پی پارٹی جانتی ہے. کوئی بھی نیتا کھڑا ہوتا ہے تو وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے, وہ سچوں کو بھی جھوٹا کہتا ہے, جھوٹے کو بھی جھوٹا کہتا ہے. ایک پارٹی دوسرے کو برا کہہ رہی ہے, دوسری پارٹی دوسرے کو برا کہہ رہی ہے. بس یہ منبر رسول ہے, کبھی سچوں کو نہیں, جھوٹوں کو جھوٹا. اور سن, اگر تو نے جلوس پر پابندی لگائی, اتنا سن لے, اگر جان لیوا بیماری کووڈ نہ ہوتی, اگر جان لیوا بیماری کووڈ نہ ہوتی تو قسم خدا کی علم ہمارے ہاتھ میں بعد میں ہوتا, گردنیں پہلے جھکی ہوتی. یہ قوم قربانی سے نہیں ڈرتی. اس قوم کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں, ایک کا نام ولائے علی, دوسری کا نام عطائے حسین. جو غدیر کے خلاف بولے گا نہ ہم اسے چھوڑیں گے, جو مجلس کے خلاف بولے گا نہ ہم اسے چھوڑیں گے. سن, ہمارا ہدف نہیں, تو جتنا چاہے
नहीं, तो क्या मिशन को देख ले। अली के चाहने वाले ऐसे ऐसे हैं, गलों से नहीं दिल से बोलते हैं। अली के जहां मकसद हुसैन न रहे वहां क्या है, जहां कत्ले हुसैन पर गिरिया न कर सके वहां क्या। हाँ, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, कोविड-19 जानलेवा बीमारी है, इसमें हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हमारा मुल्क का कानून हमें ये कहता है कि थोड़ा एहतियात करें, तो वो हम एहतियात करते हैं। इसके अलावा हम कभी जुल्म और जाति से नहीं डरते। हाँ, बीमारी है इसलिए एहतराम करते हैं, जितना हो सकेगा इतना एहतियात करेंगे, लेकिन जितना अज़ाए हुसैन मुमकिन है इतनी मनाई जाएगी। क्यों ना मनाई जाएगी, हुसैन का गम यही नहीं बल्कि आसमानों में भी मनाया जाता है, फरिश्ते भी मनाते हैं। आप देखेंगे कि अभी मुहर्रम का चांद नमूदार होने वाला है। जब ये मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार होगा ना, तो यकीन जाने दुनिया के अंदर एक ऐसा सदमा छा जाएगा जैसे इस कायनात से, इस कायनात की रूह को निकाल लिया गया है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, क्यों ना हम मनाए हुसैन मज़लूम का। ये हुसैन वाक़िअन है गीत ना मज़लूम, जिसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ जुल्म और ज़ातिया देखा, जिसने देखा कभी नाना को कलम न दिया गया, जिस हुसैन ने देखा कभी माँ के ऊपर सख्तियां की गई। अज़ादार और रावी कहता है, एक मर्तबा शहजादी फातिमा घर में तशरीफ लाई, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने देखा। देखने के बाद कहने लगे, ए अम्मा जान, ये आपके पैरों पर वरम कैसा है। अम्मा, आज तक तो इतना वरम न देखा था। अम्मा कहाँ गई थी? अम्मा बहुत देर बाद आई हो। फातिमा ने हुसैन की आंखों में आंखें डाली, एक कहा, हुसैन करीब, मैं दरबार में गई थी और दरबार में मुझे किसी ने बैठने के लिए न कहा, मैं दरबार में 4 घंटा खड़ी रही। अज़ादारों, ये बात जनाब ज़ैनब सुन रही थी। ज़ैनब करीब आई, अम्मा जाओ मैं आपके पैर दबा दूं। अम्मा, जालिमों ने 4 घंटे खड़ा रखा, फातिमा ने आंखों को बंद किया। ए ज़ैनब, मैं तो दरबार में गई थी, 4 घंटे खड़ी रही। अरे मैं सहाबियों के दरबार में गई, तू शराबियों के दरबार। अजर को मदद सहरा, अज़ादार खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ादार रावी कहता है कि शहजादी के ऊपर मुसलसल जुल्म उठाए गए। एक वक्त ऐसा आया कि जनाब अमीर घर पर थे और जनाब हसनैन करीमैन भी, किसी ने तक़्वुल किया। फातिमा गई, का कौन है? काली को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। अज़ादारों, फातिमा ने कहा, क्या उस दरवाजे पर आग लगा दोगे जिस दरवाजे में कायनात का रसूल आता था? कहाँ उस दरवाजे में आग लगा देंगे? क्या उस दरवाजों पे आग लगा दोगे जिस दरवाजों में छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन? कहाँ उस दरवाजे पर आग लगा देंगे? अज़ादार और रावी कहता है, दरवाजे पर आग लगा दी गई। जलता हुआ दरवाजा कुलफुज मलऊन पर था, दरवाजे पर लात मारी। अब जो दरवाजा गिरा, फातिमा की फसली, हाय दरवाजा जलता हुआ। अज़ादार, किसी ने इमाम हसन से पूछा, हे मौला हसन, आप पर सबसे सख्त मुसीबत कौन सी थी? रावी कहता है कि इमाम हसन ने कहा कि सबसे बड़ा जुल्म हमारे ऊपर ये हुआ कि जब मैं छोटा सा था, जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के शिकम पर और लाइन बढ़े, मेरे बाबा के गले में रस्सी डाली। अब मैं हसन ये सोच रहा था, अपनी अम्मा को बचाओ या अपने बाबा। अजरकुम अल ज़हरा। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गुम में न रुलाए। शहजादी को पुरसा पेश करने आए हैं। अज़ादारों, दिल से फातिमा को पुरसा पेश कीजिएगा। आज इमाम हसन और इमाम हुसैन को फातिमा ज़हरा का पुरसा दे लीजिए।
ہائے میرے بے وطن کا پرزا، ہائے میری زینب کا، ہائے غازی عباس کا۔ عزادار الراوی یہ کہتا ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ زہرا اپنے حجرے میں گئی ہے، میں تمام مسائل کو چھوڑتا ہوا ایک روایت سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب فاطمہ اپنے حجرے میں گئی ہے، مولائے متقیان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگی یا ابا الحسن الیہ اے ابا الحسن میرے قریب آیا۔ عزادارو عین روایت آپ کو سنا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے، جتنا دل چاہے میرے الفاظ نہیں کیا کیجیے گا۔ یا ابا الحسن الیہ اے ابا الحسن میرے قریب آ جاؤ، اجلس ہاہنا، اے ابا الحسن ذرا ادھر بیٹھ جاؤ۔ ابا الحسن تسمع کلامی فانت وعد ذلك لا تنسى فاطمہ ابدا۔ اے ابا الحسن آج میری باتوں کو سن لو، اس لیے کہ آج کے بعد لا تسمع فاطمہ، آپ فاطمہ کی آواز کو نہ سنو گے۔ ایک فاطمہ روایت وصیت کر رہی ہے یا ابا الحسن ہاذا وقت الرحیل والوداع، اے ابا الحسن یہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ یا ابا الحسن اے ابا الحسن غسنی باللیل دفنی باللیل دفنی باللیل صلی علیہ، اے ابا الحسن مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، اے ابا الحسن میرے جنازے پر نماز پڑھانا۔ ابا الحسن انی احب تلاوت القرآن، اے ابا الحسن مولا عباس طاقت دینا، اے ابا الحسن میں قرآن بہت پسند کرتی ہوں، انی احب تلاوت القرآن، لیکن اے میرے مولا اتنی خبر رکھنا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی۔ عزادارو یہی ہوا بعد سیدہ علی قبر فاطمہ پر قرآن پڑھ رہے تھے، قبر زہرا لڑتی، قبر زہرا لڑتی، امیر نے کہا اے فاطمہ کیا ہوا؟ آواز آئی اے علی گھر جا، میرا لاڈلا حسین پانی علاقہ۔ میں کہوں گا اے بی بی ایک گھنٹے کی پیاس، ہائے کربلا 3 دن کا بھوکا پیاسا، خود خنجر 17 سال میں آواز آ رہی ہوگی یا امہ انا ابنک الحسین، اے میری ماں میں تیرا لاڈلا حسین ہوں، قد قتل الحسین وذبح الحسین بکربلا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بضم قضائه وتسليما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے محبوب مرحومہ کے درجات بلند ہے، بلند تر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے محبوب تجھے سرکار وفا غازی عباس کا واسطہ ہے، میرے محبوب تجھے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا واسطہ۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، میرے محبوب اس مجلس کا ثواب جتنا بھی حاصل ہوا ہے چاہے معصومین کے صدقے میں مرحومہ کی روح تک پہنچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے محبوب تجھے آستان ابوالفضل کا واسطہ مرحومہ کی روح کو جوال چاہتے معصومین میں جگایا ہے فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا حاضرین مجلس، سامعین مجلس، بانیین مجلس کے تمام نیک حاجات کو پوری فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دشمن ازا کو نیز و نابود فرما۔ میرے معبود
تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے معبود جو بھی عزادار مجلس میں جس بھی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں یا جو بھی بچے جس بھی حیثیت سے عزاداری میں تعاون کرتے ہیں میرے معبود جو خواتین مجلس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار زمانہ برا شوق ہے میرے معبود شیعہ حیدر کرار کے چاروں طرف دشمن موجود ہے تمام شکلی انسانی طاقتوں میں میرے معبود دشمنان آزاد دشمنان اسلام دشمنان شیعہ نے اہل بیت کو نصف نابود فرمایا میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مزارات مقدسہ خصوصا جناب فاطمہ زہرا کے مزار کی حفاظت فرما جنت البقیع کی جلد جلد تعمیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوام انصار و ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسینی بیگم بنت مرزا قاسم رضا قاسم حسین